یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا تنازع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی شروع نہیں ہوا، بلکہ یہودیوں کا تو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام جو انبیاء علیہ السلام تھے سب مسلمان تھے۔ ان انبیاء کے ساتھ یہودیوں نے جو کچھ کیا، اور اس حوالے سے آخری جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اپنے تئیں انہوں نے پھانسی پر بھی چڑھا دیا۔ اللہ کی مغضوب قوم یہ قرار پائے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، نبیوں کی نافرمانیاں کرنے والے۔ اور پھر یہ جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت نامہ دے کر، آخری ہدایت نامہ دے کر دنیا میں بھیجا، تو یہودیوں نے اس کی بھی تکذیب کی، جھٹلایا، اور وہاں سے پھر امت محمدیہ کے ساتھ ایک یہودیوں کا تنازع شروع ہو گیا۔ اس کی جو پھر نئی ابتدا ہے وہ 1948 میں 2000 سال کے بعد جب یہودی ریاست قائم ہوئی اسرائیل کی، فلسطین کی سرزمین پر، تو وہاں سے ایک نیا تنازع شروع ہوا۔ تو اقوام متحدہ نے جو ایک ڈیکلریشن پاس کیا تھا، اس میں یہودیوں کے لیے جہاں پر ایک ریاست کے قیام کی کہا گیا تھا، وہاں پر فلسطینیوں کے لیے بھی ایک ریاست کے قیام کی توثیق کی تھی 1960 کا جو ڈکلیریشن ہے جو UN کو، لیکن اس بات کو یعنی اسرائیل کو قیام ہوئے 75-76 سال ہو گئے ہیں، فلسطینیوں کو آج تک ان کا وہ حق نہیں ملا، حالانکہ ہر دفعہ جو اقوام عالم ہیں وہ فلسطینیوں کے اس حق کی توثیق کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو چند دن پہلے ایک نیا معاملہ شروع ہوا ہے، جو ایک جنگ شروع ہو گئی ہے حماس اور ریاست اسرائیل کے درمیان، اور اب اس میں لبنان کی حزب اللہ بھی شامل ہو گئی ہے، اس میں شام کے وہ گروپ بھی شامل ہو گئے ہیں جو پرو ایران ہے۔ تو یہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کود پڑا ہے اسرائیل کی حمایت کے لیے۔ تو یہ جنگ کا دائرہ کار جو ہے یہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی آواز جو بلند ہوئی ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ہی ہوئی ہے کہ ان کو ان کے ریاست، ان کا علاقہ دیا جانا چاہیے، اور امریکہ، برطانیہ اس اجلاس میں کوئی ایسی قرارداد پاس نہیں کروا سکے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس اور ریاست اسرائیل اور یہودیوں کے حق میں ہو۔ آپ اس چیز کو، موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی پاشا صاحب، آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے، جس سے پوری پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا ہے۔ اب موجودہ جو بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں تو جو ہیومن ٹریجڈیز ہیں، ان میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ کسی قوم کو، کسی کو آپ حق خود ارادیت نہ دیں، جیسے ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی فلسطین کا مسئلہ ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، اور یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ حماس جو ہے، انہوں نے جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق مشکل سے 1000 لوگ تھے فدائین
مجاہدین جو یا فریڈم فائٹر آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے وہ بارڈ وائر توڑی انہوں نے، اور انہوں نے 5000 جو ہے نا وہ فائر کر دیے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا جائے تو اسرائیل کا جو کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے اور جو ان کی جو ترقی ہے، خاص طور پہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، ان کے پاس جیسے جیسے اکوپمنٹ ہیں اور جتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس سائبر سیکیورٹی میں پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، نمبر 1 ہے یہودی اور اسرائیلی۔ ہاں۔ اور جو ریاست اسرائیل کی فضاؤں پر جو حفاظتی نظام قائم ہے، جی 3 لیئر ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھیے ان تمام کو انہوں نے تباہ کرتے ہوئے ان کے طیارے تباہ کر دیے، ان کی جو بڑی بڑی انسٹالیشنز تھی اس کی، اور یہ ایک جذبہ تھا اور ان کے اندر جا کے اس کے اندر جا کے۔ دوسری بات جو کی ہے، انہوں نے بہت سے اسرائیلی سولجرز اور ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اور اب دیکھیے اسٹریٹجی پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا ہے مجاہدین نے کہ وہ جو بندے ہاسٹیج بنائے ہیں ان کو مختلف جگہ پہ رکھا ہے، اکٹھے نہیں رکھا تاکہ اگر ان سے کوئی بارگیننگ ہو یا اچانک وہ حملہ کر دیں تو ایک جگہ سے نہیں، وہ پکڑے جائیں گے سارے نا۔ دوسری ان کی پلاننگ آپ دیکھیے کہ انہوں نے سرنگ بنائی ہیں، بنکرز بنائے ہیں، یعنی یہ جو غزہ کا علاقہ ہے اس کے اندر۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ پرولونگ کر سکتی ہے جنگ، اور یہ پوری دنیا کے لیے اتنا بڑا سرپرائز ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے تکبر اور دبدبے کو خاک میں ملا دیا، کوئی شک کوئی اس میں وہ نہیں کی۔ اب دیکھیے دوسری طرف آتا ہے ہیومن رائٹس کا مسئلہ۔ اب ہیومن رائٹس کا مسئلہ اگر آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ کی آبادی ہے غزہ کی، اور انہوں نے کیا کیا ہے، اسرائیلیوں نے جو گھٹیا ترین حربہ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو انسرکل کر کے پانی، بجلی اور فوڈ تمام آئٹم ان کو بند کر دیے۔ جو مصر سے ٹرک آ رہے تھے ان پہ بمباری کر دی کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دینی۔ اور اپنی طرف سے جو افسوس اس بات کا ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا ان کو ظلم ہو رہا ہے اور ظلم ہو گیا، اور جو ابھی جیسے آپ بیان کر رہے تھے 75 سال سے تو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کون سی ہے؟ دیکھیں جی، انسان کی جو بات ہوتی ہے، جو مذہب ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارا جو اسلام کے جو ماننے والے ہیں، وہ اپنی زندگی کو مائنس کر دیتے ہیں کہ اگر اسلام کی کوئی توہین کے لیے جب یہ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہاں نمازیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کی خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم اتنے یہ اس کا ایک ریاکشن ہے یہ اس کا جو حماس کے اتنے شدید حملوں کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔